الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے اس درس پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ان اشیاء، ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار گزریں۔ یعنی یہ واقعہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ وحی دے کر بھیجی کہ اے ایمان والو، ان چیزوں کے متعلق یا ان معاملات کے متعلق یا ان مسائل کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یعنی اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف نام کہہ دیتے کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تمام مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، صرف سرکار کے نام کہنے سے۔ تو آپ دیکھیں امت کتنی مشکل میں پڑ جاتی۔ جو لوگ بیمار ہوتے، جو لوگ اخراجات پورے نہ کر سکتے، سب پر حج فرض ہو جاتا، تو امت مسلمہ کتنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھر جاتی۔ اور جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے فرض کو پورا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر گرفت ہوتی ہے اور بندے پر پکڑ آتی ہے۔ یعنی جس وقت اللہ رب العزت نے ہم پر نماز پنجگانہ فرض کی ہے، ہم نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے، اللہ کی فرض کیے ہوئے حکم سے ہم حکم عدولی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر نماز پنجگانہ اللہ کے حکم جو ہم پر فرض ہے اس کو اگر ہم ادا کریں اور فرض کو پورا کریں تو اللہ تعالیٰ کی نہ صرف رحمتیں حاصل ہوں، برکتیں عطا ہوں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سر نیاز جھکاتے ہوئے جس وقت بندہ اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے تو وہاں سے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے ہیں۔ ہم ان رازوں سے ناواقف ہیں، بلکہ واقف ہیں لیکن ان چیزوں سے فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ اس لیے دوستو، اللہ رب العزت نے اس وقت صحابہ کرام کو زیادہ سوال کرنے سے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پر ایسی چیزیں فرض کر دی جائیں جن کی وجہ سے پھر بعد میں آنے والے لوگ یا وہ لوگ اس زمانے کے لوگ تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر ان چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے کہ جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہو، یعنی احکامات نازل ہو رہے ہیں، ابھی قرآن مجید کا نزول جاری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، اور اس دوران میں اگر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اللہ کا حکم اس سوال کے حق میں آ جاتا ہے یا اس کی مخالفت میں آ جاتا ہے، تو پھر امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ تکلیف کا باعث بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی ایسی بات پوچھو کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہو، عفی اللہ عنہا، تو ایسی چیزیں جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دینے سے اللہ نے درگزر کی ہو، تو ان کو اگر آپ پوچھیں، ان کے متعلق پوچھیں، تو پھر ان کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو پھر وہ تمہارے لیے تکلیف بنے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے، یعنی بہت برداشت والا ہے۔ تمہارے ان تمام بشری تقاضوں اور بشری غلطیوں کے باوجود وہ تم پر بردباری سے
تمہارے ساتھ پیش آتا ہے، حلم اختیار کرتا ہے، اور تمہیں تمہاری ان غلطیوں پر بخشتا بھی رہتا ہے، یعنی اس کی بخشش کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق تم سے پہلے بھی لوگوں نے، یعنی پہلی امتوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اس سوال کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، یعنی انہوں نے سوال کیے، جب اللہ کو حکم ان کے سوال کے مطابق آیا یا ان کے مخالفت میں آیا اور وہ اللہ کے حکموں کی پابندی نہ کر سکے اور اللہ کے حکموں کا انکار کرنے لگے، تو اس طرح وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور اتنے مبالغہ کے ساتھ کیے، یعنی اتنے اس کی گہرائی میں جا کے باریکی اختیار کرنا، یعنی سوال پر سوال، سوال پر سوال کرتے چلیں، اس طرح اس کو مبالغہ کے ساتھ کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو گئے، یعنی آپ کو غصہ آ گیا کہ اتنے سوالات کر رہے ہیں اور کہیں اللہ رب العزت کی گرفت میں یہ امت نہ آ جائے، ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ساری باتوں سے آگاہ تھے، تو آپ فرمانے لگے کہ پھر آپ ممبر پر تشریف لے جا کر آپ نے فرمایا، آج جس چیز کے متعلق تم سوال کرو گے میں اس کا جواب کھول کے دوں گا، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ یہ سن کر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھنے لگا، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کپڑے میں سر لپیٹے رو رہا ہے۔ ایک آدمی تھا جو اپنا نسب غیر باپ سے جوڑتا تھا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں سرکار کے غلاموں کی شان، کہ سرکار کے محفل پاک ہو رہی ہے، آپ کی محفل کے آداب جاننے والے صحابہ کرام کا عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ سے واقف صحابہ تھے، جب یہ سوال کیا جانے لگا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، آج جو کچھ پوچھنا ہے میں اس سوال کا جواب دوں گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے چادروں کے اندر اپنے سروں کو چھپا کے رونے لگے کہ آج معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، سرکار جلال میں آ گئے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج غضبناک ہو گئے۔ تو وہ سرکار کے غضبناک ہونے سے ہی اتنا ڈر جاتے تھے کہ جیسے کہیں کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، سرکار ناراض ہو جائیں اور عذاب نازل نہ ہو جائے، وہ اتنے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہیں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی طرح کوئی دن کبھی میں نے نہیں دیکھا، نہ خیر میں نہ شر میں۔ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی، یعنی میری نظر کے سامنے دونوں کو لایا گیا، یہاں تک کہ دیوار سے پرے میں نے دونوں کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ دیوار سے پرے میں نے دونوں کو دیکھ لیا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کیا ان کے سامنے یہ حدیث پاک نہیں گزری؟ کیا انہوں نے یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک کی نہیں پڑھی، جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ فرمایا کہ آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس موضوع اس عنوان کے متعلق آج جس نے سوال کرنا ہے وہ سوال کرے، بلکہ آپ نے فرمایا آج جس نے جو بھی جس موضوع پر جس عنوان پر جو سوال کرنا ہے، جو دل میں آتا ہے آج پوچھ لو۔ آج رحمت عالم جوش پر ہے، آج علم خداوندی کا سمندر کی لہریں عروج پر ہیں۔ آج جس نے جو کچھ پوچھنا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میں دیوار کے پیچھے میں نے اس کو جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کو اپنے اس خیال پر، اپنے اس عقیدے پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے پھر آگے اپنی طرف سے احکامات بنائے، یعنی وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے نہیں بنائے بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں گھاڑ لی اور ان کو دین میں شامل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام، اللہ نے نہ بحیرہ کو
مشروع کیا ہے، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حامی کو، یعنی اللہ نے ان کی اجازت نہیں دی کی، نہ ان کا حکم جاری کیا۔ یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، یہ اونٹنیوں کی یا اونٹوں کی بچوں کی مختلف قسمیں تھیں جن کو مختلف احکامات لگا کے مکہ مکرمہ اور عرب کے لوگ ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، یا ان کو ایک متبرک چیزوں کے طرح ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور جس کھیتی میں وہ چاہیں وہ چرتی پھرتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ احکامات میرے نہیں ہیں، یہ تمہاری اپنی طرف سے بنائے گئے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، دروغ بندی کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ باتیں کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ اور حام یہ اللہ نے حکم دیا، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کا دین ہی کافی ہے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے ہی کافی ہیں، ہمیں رسول اللہ اور قرآن مجید کی طرف آنے کی نعوذ باللہ من ذالک ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کے دین کو ہی کافی سمجھتے تھے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ چیز جانتے ہوں، یعنی نہ کسی چیز کا علم رکھتے ہوں، اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی طرف سے احکامات کو بنایا اور ان کو حکم خداوندی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ حکم خداوندی ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد، اور وہ کہتے ہیں جس وقت ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے اس کتاب کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے آباء و اجداد ہی کافی ہیں، یعنی ان کا طریقہ، ان کا دین، ان کے طور طریقے، ان کی شریعت، ان کے معاملات، انہی کے اوپر ہمیں رہنا کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے متعلق یوں کہتے ہیں، اگرچہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ کسی بات کا علم بھی نہیں رکھتے ہیں اور نہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے اکابرین اہل سنت و جماعت اور اپنے بزرگوں کے عقیدے پر ہیں، تو بہت سے غیر مقلدین جن کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کفار بھی اس طرح کہتے تھے، اور وہ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، ان لوگوں نے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کبھی کیا ہی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب و اذہان پر کوئی مہر ثبت کر دی ہے کہ قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں واضح طور پر ہے کہ وہ اپنے ان آباء و اجداد کے پیچھے چلنے کو اور ان کی تقلید کرنے کو کہتے تھے کہ جن کو کچھ علم نہیں ہے، کسی بات کا علم بھی نہیں ہے، اور وہ ہدایت کے راستے پر بھی نہیں ہے۔ یعنی دو چیزیں جو لازم ہیں کسی کی تقلید کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہو۔ تو جس وقت یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں شرائط ان کے اندر مفقود ہیں، دونوں چیزیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، تو پھر ان کے اوپر الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر رہنے کا جو اعلان کرتے ہیں، یہ ان کی جہالت کی بنا پر ہے۔ جبکہ ہمارے اکابرین، ہمارے اہل سنت و جماعت کا ائمہ، ہمارے اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین، وہ صاحبان علم بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ یہ دونوں شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ صاحبان علم ہیں، وہ علم کے سمندر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی ویسی امام اعظم نہیں کہتے، ان کے علم کے چرچے آج 14 صدیوں کے بعد بھی ہر صاحب علم کے قلب و دماغ پر چھائے ہوئی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت، فطانت، آپ کی عرقریزی، آپ کے علم کی گہرائی،
یہ دنیا زمانہ گواہ ہے. ہمارے وہ اکابر ہیں، ہمارے اکابر بہاؤالدین نقشبند بخاری ہیں، ہمارے اکابر ابوالحسن خرقانی ہیں، ہمارے اکابر حضرت مجدد الف ثانی ہیں. آپ ان کے علم کا موازنہ کیا آپ ان لوگوں سے کر سکتے ہیں کہ جو جہالت والے، جو جاہل بھی ہیں، جن کو علم بھی نہیں ہے اور جو ہدایت یافتہ بھی نہیں؟ یہ لوگ، ان لوگوں کے اندر، ان حضرات کے اندر دونوں چیزیں، دونوں خصوصیتیں پائی جاتی ہیں. وہ صاحب علم بھی ہے اور ہدایت یافتہ بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دو. ہمارے کچھ دوست ہیں نا، میاں ندیم صاحب اور دوسرے دوست، وہ ہر وقت مناظرے کے چکر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے مت پڑو کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ آپ قرآن مجید ان کے سامنے رکھ دیں، احادیث مبارکہ ان کے سامنے رکھ دیں، عقلی دلائل کے انبار لگا دیں، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی. تو پھر آپ کو فضول ان کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے متعلق زیادہ فکر کریں. ہم نے اپنے متعلق جواب دینا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی اور اپنی دنیا کے اندر ہدایت یافتہ ہونے کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی فکر رکھو، یعنی اپنی اصلاح کو لازم قرار دو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. جب تم راہ راست پر قائم رہو گے تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی تمہارا ہدایت پر قائم رہنا لازم اور ضروری ہے. اگر تم ہدایت پر قائم رہے تو پھر جو گمراہ لوگ ہیں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم پڑھتے ہو اور اس کا مطلب غلط سمجھتے ہو. آپ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ لوگ اگر برائی کو دیکھ کر اس کو نہ بدلیں، یعنی بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو عذاب میں عموماً مبتلا کر دے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی جان کی فکر کرو اور دوسروں کو ہدایت نہ دو، بلکہ اس کی یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لو گے، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو گے، تو اب یہ ہوگا کہ کوئی گمراہ شخص تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی ہدایت کا سامان نہ کرو، بلکہ یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ہدایت حاصل کرنے کے بعد، اپنی اصلاح احوال کرنے کے بعد دوسروں کی اصلاح احوال کی فکر کرو. یعنی کہ اب ہمارے اندر یہ مسئلہ ہو گیا نا کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، پہلے ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ دوسروں کو ٹھیک کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، جب آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر دوسروں لوگوں کی طرف آپ آئیں، دوسرے لوگوں کی طرف آپ بات کریں. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب یعنی گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگ اللہ ہی کی طرف واپس جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ رب العزت تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ ذوی عدل منکم. اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ کوئی شخص سفر پر ہے، یعنی جس طرح لوگ حج پر جاتے ہیں یا عمرہ پر جاتے ہیں اور ان کے پاس سامان ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر بیماری آ جاتی ہے اور وہ موت کے قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے جو سامان ہے، جو ان کے پاس رقم ہے، اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو وصیت کر دیں. یعنی اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، کئی لوگ تو رشتہ داروں کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہے وہ رشتہ داروں کے بغیر بھی جاتے ہیں، تنہا بھی جاتے ہیں، دوسرے غیر لوگوں کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ جس وقت موت کے قریب آئیں، اے ایمان والو جب تم موت کے قریب ہو، اذا حضر احدکم الموت، جب تم موت کے قریب ہونے لگو تو دو لوگوں کو گواہ بنا لو، وصیت کرو. تو تم وصیت کرو اور دو لوگوں کو گواہ بنا لو، عادل لوگوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو. او آخران من غیرکم، یا دوسرے لوگوں میں سے، یعنی کہ اگر ایسے سفر پر ہو
یہ تو میں حج اور عمرہ کی مثال دے رہا ہوں. ویسے اگر کوئی آدمی عام سفر پر ہے اور وہ راستے میں اس کے اوپر موت آ جاتی ہے، پہلے تو زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا 3 مہینے کے سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کچروں پر، پیدل 3 4 مہینے کے سفر ہوتے تھے، لمبے لمبے قافلے بنتے تھے. تو فرمایا کہ اگر اس قافلے کے اندر مسلمان عادل گواہ نہ ملیں تو غیر مسلم اگر 2 گواہ مل جائیں تو ان کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں. تحبسونہما، تو پھر اگر ان گواہوں میں سے ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تم پر موت کا حادثہ آ پڑے، پھر تم ان کو وصی بنایا اور ان کو اپنا مال دے دیا ہو، تو تحبسونہما، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے دوست احباب رشتہ دار جو ہیں وہ جس کو وصیت کی گئی ہے اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ خیانت کی ہے وصیت کے اندر. تو فرمایا کہ تحبسونہما، ان کو روک رکھو، یعنی ان گواہوں کو روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، یعنی جس وقت لوگوں کا نماز کا اجتماع ہو جائے، خاص طور پہ نماز عصر کے بعد کا حکم ہے کہ نماز عصر چونکہ موت کے زیادہ یاد دلانے والی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جس وقت بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو منکر اور نکیر آ کے اٹھاتے ہیں تو اس وقت وہ عصر کا وقت ہوتا ہے اور عصر کے وقت اس کو دکھایا جاتا ہے. اور جو پکا نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میری نماز کا وقت جا رہا ہے، میری عصر کی وقت کا نماز جا رہا ہے، تو مجھے نماز پڑھنے دو. تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ آپ اس سے کیا سوال کرنا، یہ تو پہلے ہی نمازی ہے، تو نمازی آدمی سے کیا سوال کرنا. پھر فرشتے اس کو لٹا کے چلے جاتے ہیں، تو اس کو بغیر سوالوں کے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو نماز عصر، نماز پنجگانہ پڑھنا لازم ہے، اور نماز عصر کی تو قرآن مجید کے اندر تاکید کی گئی ہے کہ نماز عصر کا خیال کرو، وسطی نماز کا لازمی خیال کرو، کیونکہ وہ لوگ، ایک تو یہ کہ نماز کا وقت کم ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ افرتفری کا وقت ہوتا ہے کہ گھر کو جانا ہے، نوکری ختم کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ اس نماز کے قائم کرنے کا باقی نمازوں سے زیادہ احتیاط کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ اس نماز کے بعد ان کو روک لو. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ. اگر تم کو شبہ ہو تو نماز کے بعد دونوں میں سے ہر ایک کو روک رکھو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں اور کہیں کہ اس قسم کے عوض ہم کوئی دنیاوی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی ہو، اور اللہ کی بات کو ہم پوشیدہ نہیں رکھیں گے، ورنہ اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے. اللہ کریم پھر فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ان سے یہ قسم لو کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے اور کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کریں گے، اور نہ ہی کبھی کسی کی کوئی قرابت داری کا خیال رکھیں گے، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھیں. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر کچھ ان قسموں کو اٹھانے کے بعد اطلاع ملے کہ ان لوگوں نے قسمیں تو اٹھا لی ہیں لیکن انہوں نے کچھ خیانت کی ہے اس مال میں سے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر اطلاع ملے کہ وسیع گناہ کے مستوجب ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی خیانت کی وجہ سے ایسا فعل کیا، فآخران یقومان مقامہما، تو ان کے بدلے میں ان رشتہ داروں میں سے یا ان لوگوں میں سے 2 گواہ کھڑے ہوں اور وہ گواہی دیں، من الذین استحق علیہم اولیان، ان وارثوں میں سے جن کے اندر سے قریب ترین رشتہ دار رکھنے والے 2 آدمی مستحق ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ پھر کھڑے ہوں. فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، پھر یہ دونوں رشتہ دار اللہ کی قسم کھائیں کہ بے یقین ہماری قسم ان دونوں وصیوں کی، یعنی جو پہلے قسم کھا چکے ہیں، کی قسم سے زیادہ صحیح اور درست ہے، اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، یعنی اس میں سے کوئی ہیرا پھیری نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے اگر ہم اس میں سے تجاوز کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، قریب ترین یعنی وارثوں کے شبہ کی صورت میں وصیوں سے قسم لینا اور وصی خریدنے کا دعویٰ کریں تو وارثوں کو قسم کھلوانا
قریب ترین ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ وسیع واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کر دیں. یعنی ان کو جب معلوم ہوگا کہ ہم پر گواہی آئے گی تو وہ جو پہلے وسیع ہیں وہی بات کو ٹھیک طور پر بیان کر دیں گے، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد بھی قسمیں لوٹائی جائیں گی. یعنی ان کو معلوم ہو جائے کہ اگر ہم نے قسمیں اٹھائیں اور قسمیں غلط اٹھا لیں تو ہمارے بعد بھی قسم اٹھائی جائیں گی تو پھر ہم جھوٹے قرار پا جائیں گے. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو. واسمعوا، اور اللہ رب العزت نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کو گوش قبول سے سنو، اس کو گوش ہوش سے سنو اور اس کو قبول کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، یعنی کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا حکم سنو، تو اللہ تعالیٰ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے دائرہ اطاعت سے خارج ہو جاؤ گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور دائرہ اطاعت سے خارج ہونے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا، یعنی فاسقوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا. یعنی فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.